رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکبر علی عطاری آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا مدنی تفسیر القرآن چینل۔ آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں قرآن کی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع۔ علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالی کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، اور حدیث پاک میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی ہو تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ اس لیے تمام جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ لینا چاہیے، ابتدا کرنی چاہیے۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی کریں۔ اس کی بہت برکت ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ مروی ہے کہ ایک سائل نے بلند دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا تو اسے تھوڑا سا دے دیا گیا۔ دوسرے دن وہ ایک کلہاڑا لے کر آیا اور دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس سے کہا گیا کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر یا اپنی عطا کو دروازے کے لائق بنا۔ اللہ اکبر۔ یعنی جب دروازہ اتنا بڑا ہے اور بڑے دروازے سے ملنے والا جو عطا کی گئی جو چیز ہے وہ بالکل معمولی، تو یہ اشارہ ہے صرف سمجھانے کے لیے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک جو بڑا رحمان ہے، بہت بڑا رحیم ہے، تو اس کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے اللہ عز و جل رحمت کے سمندروں کو ہمارے اللہ عز و جل رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے، اور تو نے اپنی کتاب کی ابتدا میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفت بیان کی، اس لیے ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے محروم نہ رکھنا۔ اور اسی طرح بسم اللہ سے کچھ متعلق ایسے مسائل بھی ہیں جو ہمارے علم میں ہونے چاہیے۔ علماء کرام نے بسم اللہ سے متعلق بہت سے شرعی مسائل بیان کیے ہیں، ان میں سے کچھ عرض کیے دیتا ہوں۔ نمبر 1، جو بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے یہ پوری آیت ہے، اور جو سورہ نمل کی آیت نمبر 30 یعنی 30 میں ہے وہ اس آیت کا ایک حصہ ہے۔ نمبر 2، بسم اللہ ہر سورت کے شروع کی آیت نہیں ہے بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے جسے ہر سورت کے شروع میں لکھ دیا گیا تاکہ دو سورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے۔ اس لیے سورت کے اوپر امتیازی شان میں
بسم اللہ لکھی جاتی ہے، آیات کی طرح ملا کر نہیں لکھتے، اور امام جہری نمازوں میں یعنی جن نمازوں میں اونچی آواز سے قرات کی جاتی ہے ان میں بسم اللہ آواز سے نہیں پڑھتا۔ نیز حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پہلی وحی لائے اس میں بسم اللہ نہ تھی۔ نمبر 3، تراویح پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ آواز سے پڑھے تاکہ ایک آیت رہ نہ جائے۔ نمبر 4، تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر شاگرد و استاد سے قرآن مجید پڑھ رہا ہے، شاگرد استاد سے قرآن مجید پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے سنت نہیں۔ نمبر 5، سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب ہے۔ نمبر 6، اگر سورہ توبہ سے تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کو پڑھا جائے گا، اور اگر تلاوت کے دوران سورہ توبہ آ جائے یعنی پہلے سے ہم تلاوت کر رہے تھے اس سے پہلے والی سورت، تو اگر تلاوت کے دوران سورہ توبہ آ جائے تو بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اور سورہ فاتحہ کے متعلق انشاءاللہ العزیز تفسیر بیان کی جائے گی۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔